السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آئیے آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں دستِ دارم کی قسط نمبر 52۔ تو سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دستِ دارم قسط نمبر 52، تحریر عریج شاہ۔ جی بابا سائیں، سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟ میں نے سنان سائیں سے بات کی ہے، آج وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم کچھ دن اور یہاں رہیں گے۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی، جبکہ دوسری طرف بابا سائیں اس سے ان کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ ہاں بیٹا سائیں، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور دوائیاں بھی وقت پر لے رہا ہوں، اور ثنا بھی تو ہے نا میرے پاس۔ تمہیں تو پتہ ہے ان معاملوں میں وہ بالکل لاپرواہی نہیں کرتی۔ تم بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ اور سنان سائیں تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ وہ اپنی میڈیسن تو لیتا ہے نا وقت پر؟ وہ ایک بار پھر سے یہی سوال کرنے لگے۔ ہاں کبھی کبھار لے لیتے ہیں، لیکن اب تو انہیں اچھے سے نیند آتی ہے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن میں پھر بھی انہیں یاد دلاتی رہتی ہوں۔ ویسے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اب انہیں میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ انہیں بے فکر کرتے ہوئے بتانے لگی، نہیں زرنیش بیٹا، اسے ضرورت ہے، تم اسے ہر حال میں میڈیسن دیا کرو۔ میرا مطلب ہے کہ کورس بھی مکمل نہیں ہوا نا، ڈاکٹر نے 6 مہینے کا کورس بتایا ہے، اور پھر میڈیسن نہ لینے کی وجہ سے اسے الرجی بھی ہو جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اب میرے بیٹے کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو۔ وہ اچانک سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، لیکن پھر سنبھل کر اسے سمجھانے لگے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، میں ان کا بہت خیال رکھوں گی اور میڈیسن بھی دیتی رہوں گی۔ وہ کیا ہے نا کہ آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں کہ وہ الرجی کی میڈیسن ہے، میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ نیند کی ٹیبلٹس ہیں، اسی لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن اب آپ فکر نہ کریں، اب میں لاپرواہی ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے سچ میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ سنان کون سی میڈیسن روز رات کو لیتا ہے۔ اس کے پوچھنے پر تو اس نے بس یہی کہا تھا کہ وہ نیند کی گولیاں ہیں۔ سنان کو بہت عرصے سے نیند کی شکایت تھی۔ اسے رات نیند نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ مسائل ہو رہے تھے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی چڑچڑا ہو رہا تھا، جبکہ سنان بچپن سے کبھی بھی چڑچڑا یا غصے کا تیز نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی ڈریسنگ کو لے کر بہت زیادہ محتاط رہتا تھا، اور یہ سب کچھ بھی اس کی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ ساری رات نیند نہ آنے کی وجہ سے سوچیں اس کے ذہن پر سوار ہو جاتی اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے خود پر بہت کنٹرول تھا۔ اپنے غصے کو وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا، اور زرنیش کو بھی اس کی یہ عادت بے حد پسند تھی۔ وہ اپنے مسائل کو اپنے آپ تک محدود رکھتا تھا، اور پھر جب اس کی نیند کا مسئلہ بڑا مسئلہ بنی تو بابا سائیں نے اسے علاج کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ جب وہ واپس آیا تب تقریباً اس کی صحت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، اور ڈاکٹر نے اسے 6 مہینے کے کورس کا ایک کورس پورا کرنے کے لیے کہا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یہ کورس ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ اب بھی یہ میڈیسن لیتا تھا، کیونکہ میڈیسن نہ لینے کی صورت میں وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے لگتا تھا، جو اس کے لیے اچھا ہرگز نہیں تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو زرنیش بابا سائیں سے بات کر چکی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ جو میڈیسن آپ لیتے ہیں وہ نہ لینے پر آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے؟ بہت غلط بات ہے سنان سائیں، آپ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے اور مجھے بھی نہیں رکھنے دیتے۔ آپ آرام سے یہاں بیٹھے، میں آپ کی میڈیسن لے کے آتی ہوں۔ ارے بیگم، جس کے پاس تمہاری جیسی حور پڑی ہو، اسے بلا نیند کی گولیاں کھا کر رب کی اس نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اچانک اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اپنا بھیگا چہرہ اس کی گردن میں چھپانے لگا، جا بجا اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے
زرنیش نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ سنان سائیں، آپ کو تو صرف بہانہ چاہیے ہوتا ہے، کبھی بھی کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں، کبھی تو ہوش کے ناخن لیا کریں۔ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کی بے باک جسارتوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ہاتھ پیر ناخنوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق تو تمہاری محبت سے ہے، تمہاری سانسوں سے ہے، تمہاری خوشبو سے ہے، اور یقین کرو جب یوں تم مجھے خود کے پاس آنے سے روکتی ہو نا تو دل چاہتا ہے کہ تمہیں کھا جاؤں۔ اس کے لبوں کو بے باکی سے اپنے لبوں سے چھوتا وہ اسے مزید خود سے قریب کرنے لگا۔ آپ تو ویجیٹیرین ہیں سائیں؟ اس کی بات پر کھلکھلاتے ہوئے وہ بولی تو سنان بھی کھل کر ہنس دیا۔ وہ سچ میں ویجیٹیرین تھا، اسے نان ویجیٹیرین چیزیں بالکل پسند نہیں تھی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز کھاتا تھا جس کا مذاق گھر میں سب لوگ اڑاتے تھے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں ہوں میں ویجیٹیرین، لیکن یہ حسین گوشت کھانے کو ملے تو کچھ سوچا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی گردن پر اپنے دانت رکھتے ہوئے وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ آئے بڑے ویمپائر کہیں کے! اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس سے دور ہونے لگی کہ اچانک سنان سائیں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ اپنے قریب کھینچ لیا۔ ویمپائر گوشت نہیں کھاتے ڈارلنگ، خون پیتے ہیں، اور تمہارا خون تو بہت میٹھا ہوگا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیتا وہ اس کے لبوں پر جھک گیا اور جیسے رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کو پینے لگا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی جسارتوں کو محسوس کرتی اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ نہیں بیٹا، اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے، بلکہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ تم بھی شادی میں انٹرسٹ لینے لگے ہو، لیکن یہ اچانک تم نے کیسے سوچ لیا کہ اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے، اور اتنے عرصے سے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ بابا سائنس کے سامنے بیٹھے جیسے سارے حساب کتاب پورے کر رہے تھے۔ ہاں تو اتنے سالوں سے آپ کہہ رہے تھے، اب میں کہہ رہا ہوں، شادی تو کل بھی کرنی ہے اور آج بھی کرنی ہے، تو سوچا سب سے پہلے یہی کام سر انجام دے لیتا ہوں، باقی سب کچھ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور ویسے بھی میں نے تو تب بھی کہہ دیا تھا شادی کرتے ہیں، جب آپ نے صرف نکاح کے بارے میں بات کی تھی، اور تب آپ نے کہا تھا کہ کچھ عرصہ گزر جانے دو پھر بات کر لیتا ہوں اس بارے میں۔ میرے خیال میں تو اب دارم سائیں کی شادی کو بھی 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، تو میرے بارے میں بھی سوچیں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے کہا تھا 1-2 مہینے گزر جانے دو، لیکن میرے خیال میں ہمیں اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، ویسے بھی نکاح تو ہو چکا ہے اور دولہا دلہن ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے، تو کافی زیادہ باتیں بھی بناتے ہیں لوگ۔ میں ادا سائیں سے بات کروں گا اس بارے میں، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی سارا بھی کہہ رہی تھی کہ اب ثنا کے بارے میں بھی بات آگے بڑھانی چاہیے، کیونکہ سارا کو گئے ہوئے بھی 3 ہفتے ہو چکے ہیں، اور اب میرے خیال میں اس کو بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لینا چاہیے۔ سارا آج کل میں ہی فون کرنے والی ہے ادا سائیں کو، وہ لوگ فون پر نکاح کا کافی زور دے رہے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ثنا کچھ عرصے کے لیے وہاں جا کر رہے، نکاح ہو جائے گا تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر جب گھر میں شادی کا ماحول بنے گا تو میں ساتھ ہی تمہاری شادی کے لیے بھی بات کروں گا۔ جس طرح سے پہلے دارم اور سنان کی خوشیاں ایک ساتھ منائی ہیں، اسی طرح تمہاری اور ثنا کی خوشیاں ایک ساتھ منائیں گے، کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگے تو طاہر سائیں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگلے ہفتے سے زاوش کے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، تو وہ پیپرز میں کون سے تیر مارنے والی ہے سبھی جانتے ہیں، تو اس کی پڑھائی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس بات پر کسی نے کچھ کہا تو سنبھال لیجیے گا۔ وہ انہیں دیکھ کر جیسے ان کا واحد بہانہ بھی ختم کر دینا چاہتا تھا، اور اس کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اور کوئی کچھ نہ کچھ کہے یا نہ کہے، ہو سکتا ہے دارم سائیں اس بارے میں بات کرے۔ چلو پڑھائی کا میں سنبھال لوں گا، تم فکر مت کرو۔ ہاں تھوڑی کمزور ہے میری بچی پڑھائی میں، لیکن مجھے پتہ ہے گھر گرہستی بہت اچھے طریقے سے کر لے گی، اور دیکھو تو روز رات کو تمہارا انتظار کرتی ہے، تمہارے لیے کھانا بناتی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں اس کے اندر آئی تبدیلی سے۔ وہ بہت خوش ہو کر اسے بتا رہے تھے، جس پر طاہر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بہت اچھے سے کر رہی ہے گھر گرہستی، اگر کل مجھے بی پی ہائی کا مسئلہ ہو گیا نا تو ڈاکٹری بھی اسی سے کروائیے گا، اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کر لے گی، اس نے جل کر کہا، جس پر بابا سائیں کا کہکہ بلند ہوا۔
تم کبھی خوش بھی ہو جایا کرو اس معصوم سے، ایک تو آدھی آدھی رات تک تمہارے لیے جاگتی ہے، لیکن مجال ہے جو تم کبھی اس کی تعریف کر دو۔ اور نمک مرچی کا تو ہلکا پھلکا فرق لگا ہی رہتا ہے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے یا وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتی ہے۔ بابا صحیح سے سمجھاتے ہوئے بولے، بس بس ٹھیک ہے، اب اپنی بہو کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرنے مت بیٹھ جائیے گا، اور نہ تو وہ کھانا اچھا بناتی ہے اور نہ ہی وہ کسی اور کام میں سکھر ہے، اور پتہ نہیں آگے یہ میرا کیا حال کرے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی۔ خدا کے لیے اب آپ شرم مت دلوائیے گا کہ باپ کے سامنے سگریٹ پی رہے ہو۔ ان کے گھورنے پر وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو بابا سائی نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں کہتا، جو دل میں آئے کرو، لیکن زاوش کے خلاف ایک لفظ مت کہنا۔ تم سے زیادہ عزیز ہے وہ مجھے، ماشاءاللہ رونق لگا کے رکھتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے گھر کی رونق ہے، اور ایک تم ہو سری ہوئی شکل بنانے والے، ہنس کر کسی سے بات تک نہیں کرتے، ہر وقت یہ فضولیات منہ سے لگائے رکھتے ہو۔ بابا سائی نے زاوش کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے اسے بھی سنا ڈالی، واہ بھائی واہ، یہ فضولیات ہے اور آپ کی بہو رونق، ماشاءاللہ بابا سائی، آپ مجھے دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں۔ میں ہوں آپ کی اولاد، وہ بہو ہے آپ کی وجہ سے۔ وہ انہیں یاد دلا رہا تھا، میں نے تمہیں پہلے بھی بہت بار کہا ہے ساحر سائیں، زاوش سے مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کرو، کہاں وہ معصوم نازک دل کی چھوٹی سی لڑکی اور کہاں تم بلڈوزر، تم دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ پھر کیوں آپ بار بار اس معصوم لومڑی کو اپنے گھر کی بہو بنانے پر زور دے رہے تھے؟ وہ جیسے انہیں گھورتے ہوئے وجہ جاننے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ یہ میری خواہش تھی اور اللہ نے تمہارے علاوہ کوئی اولاد نہیں دی۔ میری سب سے بڑی غلطی تم ہو، باغی اولاد، جسے باپ کے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ آخر وہ گھوم پھر کر اس کی سگریٹ پر آ ہی گئے تھے۔ بس مار لیا تھا نا، اسی لیے اتنی دیر سے یہاں بٹھایا ہوا تھا نا، مجھے پہلے ہی پتا تھا، پہلے ہی بتا دیتے، سگریٹ پی لیتا، پہلے کھا لیتا تھا نا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے جیسے ان کا مقصد پورا ہو جانے پر انہیں مبارکباد دے رہا تھا، جس پر بابا سائی نے کوئی رسپانس نہ دیا، جیسے وہ اسی لیے تو اسے یہاں پر بٹھائے ہوئے تھے۔ رات 2:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھنے لگا تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرد محسوس کیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اس کے ماتھے کو بے حد نرمی سے چھوتا ہوا وہ اس کے بازوؤں کو اپنے اوپر سے ہٹا کر آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھنے لگا۔ اپنے جوتے پہنتے ہوئے اس نے الماری سے اپنی ہڈی نکالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کو اچھی طرح سے لاک کر کے وہ ہوٹل سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت کاؤنٹر پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اسے باہر نکلنے میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اپنی بک کی ہوئی گاڑی کو سٹارٹ کرتا وہ نہ جانے کس جانب جا رہا تھا۔ گاڑی فل سپیڈ میں چل رہی تھی، جبکہ اس نے اپنے چہرہ ہڈی سے پوری طرح سے چھپایا ہوا تھا۔ گاڑی کو روکتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلا اور تیزی سے اس چھوٹے سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ گھر کا دروازہ بند کرتا لکڑی کی سیڑھیوں سے اوپر کی جانب آیا، جہاں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر اندھیرا تھا۔ اس نے اچانک لائٹ جلائی تو سامنے بیڈ پر آنکھوں پر پٹی باندھے، دونوں ہاتھوں کو بیڈ قرون سے بندھے وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے منہ میں رومال دبا ہوا تھا۔ وہ مغرورانہ انداز میں آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا۔ شاید وہ وجود بھی اپنے آس پاس کسی کو محسوس کر چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے جھکتے ہوئے اچانک اس کے منہ سے رومال کھینچ کر باہر نکالا، جس پر اس وجود کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب کچھ میرے ساتھ؟ خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے یہاں سے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ منتیں کر رہی تھی، بری طرح سے تڑپتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے رسیاں اس کے ہاتھوں پر گہرے زخم کر چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ کے قریب کرسی رکھتا بیٹھا اور پیر کو بیڈ کے سہارے اوپر کرتا کرسی جھلانے لگا۔
کون ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب کچھ؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں کیا ہے تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ وہ بری طرح سے تڑپتے اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ شخص آرام سے بیٹھا مسکراتے ہوئے اس کی بے بسی کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چمکتا ہوا چاقو تھا جس کی دھار بے حد تیز لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کرسی کو جلانا بند کیا اور اس کے بالکل قریب بیڈ پر آیا۔ آہستہ سے وہ اس کے چہرے پر چاقو کا لمس چھوڑنے لگا۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑ دو، پلیز مجھے جانے دو، مجھے مت مارنا، تم جو کوئی بھی ہو میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، پلیز مجھے جانے دو، میری جان مت لینا۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے پیر پکڑنے کو تیار ہوں، خدا کے لیے مجھے مت مارنا۔ اپنی موت اپنے بے حد قریب محسوس کرتے ہوئے وہ بری طرح سے روتے اس کی منتیں کرنے لگی، جس پر دوسری طرف سے قہقہ بلند ہوا تھا۔ کیوں؟ موت سے ڈر لگتا ہے تمہیں کہ کہیں مر نہ جاؤ؟ ڈر گئی نا؟ میں بھی ڈر گیا تھا اسی طرح، جب زرنیش مجھے چھوڑ کر جائے گی تو میں بھی مر جاؤں گا، لیکن تم نے میری بات کو نہیں سمجھا۔ بار بار آ کر تم نے مجھے تنگ کیا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کی نازک سی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ سنان نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ وہ موت کے خوف سے بری طرح سے تڑپنے لگی۔ کیوں نہیں؟ بولو کیوں نہیں؟ اگر تم مجھے مارنے کا انتظام کر سکتی ہو، اتنے سارے ثبوت اکٹھے کر سکتی ہو، تو تمہیں بھی یاد رکھنا چاہیے تھا کہ جب میرا نقصان ہوگا تو میں تمہارا نقصان بھی کروں گا۔ وہ اس کی آنکھوں سے پٹی کھولتا، آنکھوں میں عجیب سا جنون لیے اسے دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کر مسکان کو خوف آنے لگا۔ ہلکے میں لے رہی تھی تم سنان شاہ کو؟ مسکان ڈارلنگ، حق چاہیے تھا تمہیں، میری زرنیش کا حق چاہیے۔ تم الزام لگاؤ گی مجھ پر؟ 23 سال ایک پل اس کا انتظار کیا، اسے پاگلوں کی طرح چاہا، اور جب وہ میری ہو چکی ہے تو تم بیچ میں آ گئی اسے مجھ سے چھیننے کے لیے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے میری زندگی سے الگ نہیں کر سکتی، یاد رکھنا۔ اور جو اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، جس طرح سے تم نے کی، اور تم میرے ہاتھوں مرو گی۔ اس کی گردن پر اپنے ہاتھوں کا زور بڑھاتے وہ وحشت زدہ انداز میں بولا تھا۔ اس کے انداز سے مسکان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی موت اس کے بہت قریب ہے۔ اس نے سچ میں نہیں سوچا تھا کہ سنان اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے گا۔ وہ تو اسے ایک عام سا انسان سمجھ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ کی ایپیسوڈ نمبر 52۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کے کمنٹس بہت لانگ ہوتے ہیں، لیکن یار فیس بک پہ بھی کمنٹ کر دیا کرو، 2-4 لوگ ادھر بھی ترس کھا دیا کرو۔ چھوٹے چھوٹے لائکس، نائس، نیکسٹ، اوسم، سپر، بس یہی 4-5 کمنٹس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اتنے لمبے دیتے ہو، یہی اٹھا کر وہاں دے دیا کرو، میں نے خوش ہو جانا ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ کے پیار کے لیے، آپ کے سپورٹ کے لیے۔ اور میں پب جی کھیلنے والی ہوں، میں ٹرائی کروں گی پب جی کھیلنے کی۔ مجھے بالکل بھی کھیلنا نہیں آتا، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم سکھا دیں گے، لیکن میں نے سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کیسی ہوتی ہے پب جی، کیسے کھیلی جاتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گی پوری، کیونکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ اس چیز کا اگر نشہ لگ جائے تو وہ چھوٹتا نہیں ہے، اور میں نے پہلے پب جی کھیلنی ہے، اس کا نشہ لگانا ہے ساحر سائن کی طرح، اور پھر اس کو چھوڑنا ہے۔ یعنی کہ میں نے نا ایک اوپن چیلنج لے لی ہے۔ مجھے کسی بندے نے کہا ہے کہ ایک بار اگر تم پب جی کھیلنے لگ گئی نا تو ساری دنیا بھول بھلا کر صرف پب جی کے پیچھے لگ جاؤ گی، اور تم سے دنیا کا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور میں نے بھی بڑے جشن سے کہا ہے بھائی سارے کام کروا لوں گی، تم بس ناول چھڑوا کر دکھاؤ مجھے۔ اور میں نے چیلنج لے لیا ہے اب، اور میں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے سکھانا ہے، جس کو آتا ہے کہ کیسے کھیلتے ہیں۔ مجھے اچھا پلیئر بھی بننا ہے، بالکل زیرو، کچھ بھی نہیں آتا، A to Z مجھے ایک لفظ بھی نہیں آتا، لیکن میں نے ٹرائی کرنی ہے۔ اگر مجھے آ گیا نا تو پھر تھینک یو بولنے بھی آؤں گی آپ سب کو۔ تو خیر اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل لیٹ نائٹ، کیونکہ میں جتنی مرضی کوشش کر لوں جلدی تو مجھ سے لکھا نہیں جاتا، ہوتا تو میں لیٹ ہی ہوں۔ تو پھر آپ لوگوں کو
قبول کرنا پڑے گا، لیٹ مجھے پتا ہے سب کو قبول ہے۔ تو کل ملیں گے ہم 53 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ دارم کا سین ہو تو کوئی مت کہنا کہ دارم ستیلا ہے، دارم ہرگز ستیلا نہیں ہے، دارم ساحر اور سنان دونوں سے زیادہ میرا سکا ہے۔ تو انشاءاللہ کل میں آپ کے لیے دارم کو واپس لاؤں گی۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں دارم سائن تو نہیں تھے تو اس کو مس کرو۔ اوکے جی، کل ملتے ہیں، آپ کے لیے اللہ حافظ۔